علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ انڈیا نے وہی بیان علی امین گنڈاپور صاحب کا اٹھایا اور اسی بیان کو اپنی جو فیور ہے اس کے لیے استعمال کیا۔ بھارت اب لے کے فیٹف کے پاس پہنچ گیا اور ان کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے۔ ٹرمپ نے پاکستان پہ 19% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور ایک موضوع جو ہے وہ گنڈاپور صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ بھارت اپنے فائدے کے لیے اور اپنے حق میں پاکستان کے خلاف فیٹف یعنی جو ایجنسی ہے ٹیررزم کنٹرول کرنے کی، جس نے پاکستان کو پہلے گرے لسٹ میں ڈالا تھا، پہلے بلیک لسٹ میں ڈالا تھا، پھر گرے لسٹ میں لے کے آئے تھے، اور ابھی آج کل پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ میں ہے، یعنی کہ اس کو پاکستان نے اس کے مطابق قانون سازی کی تھی اور پاکستان کو اس لسٹ سے نکالا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے، اس کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں پوری دنیا کے اندر، اس ادارے کی اس صنعت کے بعد جو ہے پاکستان کی ریٹنگ بہتر ہوتی ہے ہر اعتبار سے۔ یعنی میں اگر آپ دیکھیں کہ کس کا کتنا جسے کہنا چاہیے کتنا کوئی کریڈیبل ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ جو قانون سازی بھی ہوئی، جو پاکستان نے ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے، دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے وہ بھی۔ اب علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ میں نے یہ لفظ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھے تھے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، خاص کر کے جو انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں دہشت گرد، ان کو لایا جاتا ہے، پھر ان کو جو ہے وہ اپنا گڈ طالبان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ ہم ان کو پکڑتے ہیں اور پاکستان ان کو یعنی حکومت جو ہے، ریاست جو ہے، ان کو چھڑوا دیتی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر ان کو کرنا ہے تو ان کو وردی پہنائیں اور بھارت کے اندر جا کے، کشمیر کے اندر ان کو جا کے جو ہے وہ لڑائیں۔ تو یہ جو تھی اسی پریس کانفرنس کی جو ان کی گفتگو تھی، اس کے بعد ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے تھے، اور ہم نے اپنے تجزیے کے اندر یہ بات شامل کی تھی کہ جو گنڈاپور صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اس کا کیا اثر نکل سکتا ہے، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، اور وہ چلا پتہ۔ اور آج جو فیٹف کے حوالے سے جو حکام ہیں وہ کنسرنڈ ہیں، اور کیوں کنسرنڈ ہیں؟ کیونکہ انڈیا نے وہی بیان علی امین گنڈاپور صاحب کا اٹھایا اور اسی بیان کو اپنی جو فیور ہے اس کے لیے استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے نمائندے ہیں، اور وہ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ بنتی رہی ہے، لوگوں کو اٹھاتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ پھر چھڑوا بھی دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک جیل جو تھی وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ کیسے اور کب اور کیوں جو تھی وہ ٹوٹی تھی، اور وہاں سے دہشت گرد کس نے رہا کروائے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلز خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ کرتی رہی، اور ان کو پاکستان میں لا کے بسایا گیا۔ یہ حقائق ہیں جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ 40,000 دہشت گردوں کی سٹیٹمنٹ لا کے بسانے کی عمران خان صاحب کی آج بھی آن دا ریکارڈ ہے۔ تو گنڈاپور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے حسب ذائقہ حسب توفیق، وہ بھارت اب لے کے فیٹف کے پاس پہنچ گیا اور ان کے سامنے انہوں نے رکھ دی ہے، اور ان کو یہ کہا ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ پہلگام جو ہے اس میں پاکستان کی جو فوج ہے اس کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ ان کا کام ہے، اور دیکھیں ان کا اپنا وزیر اعلیٰ یہ بات کر رہا ہے۔ یہ جو بھی صورتحال ہے وہ تو ہم تاریخ کے اوپر تو بہت لمبی بات کر سکتے ہیں، لیکن پہلگام کے اندر اس وقت جو ہے خود ہندوستان کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ہندوستان ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے کہ پاکستان کی اس کے اندر مداخلت ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا چدمبرم جو کہ ان کے سابق وزیر داخلہ ہیں، جو ان کی ابھی پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئی ہیں، کانگریس کے اراکین کی جو ہوئی ہیں، راہل گاندھی نے جو تقاریر کی ہیں اس کے اندر خود کلین چٹ جو ہے وہ کانگریس کے رہنما اور سینئر لیڈرز جو ہیں وہ دے رہے ہیں کہ پہلگام کے اوپر جو ہے نہ تو ان کی نیشنل ایجنسی کی کوئی رپورٹ آئی ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے، اور جو ثبوت کے طور پر وہ انہوں نے آپریشن مہادیو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، جو کہ ایک اور بڑا ڈرامہ ہے۔
اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے پاس جو دہشت گرد مارے گئے ہیں ان کے پاس چاکلیٹیں برآمد ہوئی ہیں. تو یعنی اتنے کوئی سیانے دہشت گرد تھے کہ وہ وہاں پہ لوگوں کو مارنے گئے اور پاکستان کی بنی ہوئی جو چاکلیٹیں ہیں وہ ساتھ لے گئے, اور تقریباً کوئی 80 دن کے بعد جو ہے تقریباً کوئی 3 مہینے ہونے کو آئے ہیں وہ چاکلیٹ کے پیکٹ جو ہیں وہ اب برآمد ہو رہے ہیں. تو یعنی جہاں پہ خود ہندوستان کے اندر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, وہاں کی کانگریس پاکستان کو, وہاں کی اپوزیشن پاکستان کو کلین چٹ دے رہی ہے, وہاں کے عوام جو ہے سوال کر رہے ہیں, وہیں پر ہمارے وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کے لیڈر, تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر فیٹ اپ جو ہے وہ گواہی لینے چلا گیا. اب اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کو ظاہر ہے بتایا گیا ہوگا کہ بھائی آپ نے یہ کیا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے, اس کے بعد تو ہم پہ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو انہوں نے پھر اب ایک اور سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کیا, اور سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میرا بیان ہے اس کو بھارت جو ہے وہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے, اور میں خود بھی جاؤں گا اور میں خود جا کے وہاں پہ ایکسپوز بھی کروں گا بھارت کو, اور ساتھ ہی ساتھ میں تردید بھی یعنی انہوں نے اپنے بیان کی تردید کی ہے, اور تردید کر کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انڈیا کو وہاں جا کے بھی چیلنج کروں گا, اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے سارا. بائی دا وے یہ جو سٹوری تھی یہ ہمارے ایک بڑے ہی سینئر صحافی ہیں, ہمارے بھائی بھی ہیں, یونس خان صاحب, انہوں نے یہ بریک کی تھی, اور فیٹ اپ حکام سے بات کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو سٹوری ہے وہ بریک کی تھی, اور کل جیو نیوز پہ یہ نشر بھی ہوئی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے وہاں پہ چند ہی ایکریڈیٹڈ صحافی ہیں, میرا خیال ہے پاکستان سے واحد وہی ہیں جن کے پاس ایکریڈیشن ہے وہاں کا, یعنی مستند صحافی ہیں. تو کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر تصدیق کے انہوں نے نہیں کی, اور یہ خبر جو ہے منظر عام پر آئی اور بھارت وہاں پہ پہنچا ہے, کوئی تردید بھی نہیں آئی. اب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ اس کی تردید کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کی جو ہے وہ جا کر وضاحت پیش کروں گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ان کو نہ بھیجا جائے, ان کی جو وضاحت ہے وہ لکھ کے بھیجی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پھر کیونکہ ان کی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ انہوں نے انٹینشنلی, شاید نہ انٹینشنلی کہا ہو, لیکن انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ کتنا اہم ہے. وہ کوئی عام آدمی, عام شخص نہیں ہے, وہ کوئی عام ایم این اے نہیں ہے, وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر اس وقت دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے. اور وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے, اور بالکل اس میں کوئی دو رائے اب نہیں رہی ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے, اور مانتے ہیں بہت ساری دنیا مانتی ہے. ابھی جو ایس سی او کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر بلوچستان میں خاص کر کے جو دہشت گردی ہوئی اس میں جو بیرونی ہاتھ ہے پاکستان نے دلائل دیے, دنیا نے اس کو تسلیم کیا ہے. اور اس کا حوالہ کل پرسوں بھارت کی پارلیمنٹ کے اندر راہل گاندھی نے جو ہے وہ کیا ہے, اور اس نے کہا ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی ہے کہ پاکستان کو کسی نے کہا ہو, کنڈیم کیا ہو, بلکہ ساری کنڈیمنیشن دیکھا جائے تو وہ ہندوستان کی آ رہی ہے. تو اینی ویز یہ جو معاملہ ہے اب کہاں جائے گا اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا ہے. دوسری طرف امریکہ بہادر کی ایک بڑی چل رہی تھی کہ ٹیرف جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اس کو 10 سے 15 کا کچھ لوگوں کا گیس تھا, کچھ لوگ کہتے 10% ہی رہے گا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے 0 پہ آ جائے. اور ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس کے بعد بہت سی ہم نے چھلانگیں بھی لگائیں, ہم بڑے خوش بھی ہوئے کہ ہندوستان کو اس نے 2 چپیڑے لگا دی ہیں, اس کی بڑی ناکامی ہے. ٹھیک ہے ہندوستان کو انہوں نے واقعی بہت کچھ کہا ہے, لیکن وہ کیا رہے ہیں, ٹرمپ نے پاکستان پہ 19% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دیا ہے, یعنی 10 نہیں 15 نہیں 19. یہ الگ بات ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر جو ہے وہ سب سے کم ٹیرف پاکستان کے اوپر آیا ہے فی الحال. ہندوستان کے ساتھ انہوں نے نیگوسیشنز کیے تھے, وہ ناکام ہوئے تھے. اب ان کے پاس 29% ان کے اوپر ہے جو ٹیرف, یعنی کہ جو آپ اشیاء بیچتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس. اور ظاہر ہے کہ جب ٹیکس بڑھتا ہے تو اشیاء بھی مہنگی ہوتی ہیں, وہ ان کا صارف بھی بھرے گا. لیکن پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ جب ہمارا جو ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا جسے کہتے ہیں حجم ہے ہندوستان امریکہ کے ساتھ, جب یہاں سے بھیجی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بھی اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھتی, اس کے اوپر فرق پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے باوجود ایک اچھا ٹیرف پاکستان کو ملا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور اس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا. اس سے پہلے عاصم منیر صاحب جو وہاں پہ گئے تھے اور وہاں پہ ان کو بلا کے, ان کے جو تجارت کے سیکرٹری تھے, سیکرٹری آف کامرس, ان کو بلایا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر, اس لنچ کے اندر, اور ان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان کو بیسٹ ڈیل دی جائے. تو اب جو بیسٹ ڈیل وہ انہوں نے دی ہے وہ 19% ہے. ہمارے اندازے کے مطابق یہ 10 سے 15% ہونی چاہیے تھی, مگر یہ 19% ہے. ناٹ بیڈ بٹ ناٹ گڈ آلسو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی ڈیل ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت بری ہے. خطے میں دیکھی جائے تو اس وقت سری لنکا, ویتنام, کمبوڈیا, بنگلہ دیش کو 20% جو ہے وہ
دیا گیا ہے. اس کے اندر چھوٹ اور سری لنکا کو بھی 20% ہے, ویتنام کو 19% ہے, کمبوڈیا 20%, اور اسی طرح لیکن مصر کے اوپر جو ہے وہ 10% ہے. اب میں مصر کا کیوں کر رہی ہوں, وہ مصر کو اس ریجن میں نہیں آتا, لیکن مصر بھی ان ممالک میں سے ہے جو کہ امریکہ کو گارمنٹس یا ٹیکسٹائل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں سے ہے جو کہ امریکہ کو ٹیکسٹائل, اور جو سب سے بڑی ہماری جو برآمدات ہیں ان میں سے ٹیکسٹائل کی برآمدات ہیں یا گارمنٹس جو کپڑے ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں, یا جو اس کی مصنوعات ہیں, کپڑے کی بنی ہوئی مصنوعات ہیں, وہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو اس ریجن کے اندر مقابلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کپاس کے حوالے سے یا جو اس کے جو گارمنٹس کے حوالے سے, ٹیکسٹائل کے حوالے سے, وہ مقابلہ بنتا ہے ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, ویتنام کے ساتھ, کمبوڈیا کے ساتھ, اور مصر کے ساتھ بھی اگر تھوڑا سا اس ریجن سے باہر نکل جائے. اس ریجن کے اندر سری لنکا, ویتنام, کمبوڈیا, ویتنام کے ہماری برابر آ گئی, اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے اوپر 20% جو ہے وہ ہے, تو ہمیں 1% کا فائدہ ہوا, یعنی کہ ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم اپنی ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے. لیکن مصر جو ہے اس کی کاٹن بھی بہت اچھی ہے, اور یہ میری بلکہ ڈاکٹر عابد سلیح صاحب جو کہ STPI کے سربراہ ہیں ان سے بھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے تھے کہ مصر کا جو کاٹن ہے وہ بہت اچھا کاٹن ہے, اور ان کے کاٹن کی جو کوالٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے, اور وہ امریکہ کو بہت برآمدات بھی ان کی جو ہے وہ زیادہ ہیں, لہٰذا ان کے اوپر 10% کی جو چھوٹ ان کو ملی ہے وہ ایک ایکسیپشنل چھوٹ ہے, اور اس کا ظاہرہ کہ فائدہ ان کو ہوگا, ریجن میں ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے اس پورے خطے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے عرب ممالک کو بھی, تو مصر جو ہے وہ 10% ٹیکسٹائل کے اوپر ہوا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی جو بڑی برآمدات ہیں اس میں ٹیکسٹائل ہے, اور اس کے علاوہ دیگر برآمدات ہے جس میں بہت ساری چیزیں, سیمنٹ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں. لیکن پاکستان جو ہے اس کا جو معاملات ہیں, اور میں ابھی تیل کے اوپر بھی آتی ہوں کہ تیل کہاں سے نکالنا ہے امریکہ نے, اور یہ سوال بہت پوچھا جا رہا ہے, اس پہ میں بات کرتی ہوں. تو گزشتہ مالی سال میں پاکستان اور امریکہ کی جو ٹریڈز تھیں اس میں پاکستان نے 5 ارب 83 کروڑ روپے کی ٹریڈ جو تھی تجارت امریکہ کے ساتھ وہ کی تھی, اور امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو اپنی جو چیزیں بھیجیں اس میں ان کی جو تھی وہ 1 ارب 74 کروڑ ڈالر کی درآمدات تھی جو ہم نے امریکہ کے ساتھ کی. تو پاکستان فائدے میں ہے, یعنی ہم بھیجتے زیادہ ہیں ان سے, لیتے کم ہیں. لیکن اب جو ہے وہ یعنی پچھلے سال کا اگر صرف ایک مالی سال کا جائزہ لیا جائے تو پاکستان نے 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ منافع کمایا امریکہ کے مقابلے پہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی سکسیس ضرور ہے, مگر اب اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے دیکھنا باقی ہے. اگلے چند دنوں کے اندر اس کے اوپر مزید چیزیں جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور ہم شیئر بھی کریں گے. لیکن اب تک یہ ہے کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 10 سے 15 کے بیچ میں ہوگی, اب وہ 10 سے 19% ہے. لیکن بہرحال پھر بھی کمپیریٹیولی بہتر ڈیل ہے جو کہ پاکستان کو ملی ہے. اگر ہندوستان جس کے خلاف بار بار لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ان کو اپنی شرائط پہ لانا چاہ رہا ہے, اگر ہندوستان نے امریکہ کی باتیں مان لیں جو کہ IT سے ریلیٹڈ اور دیگر اس سے ریلیٹڈ, ابھی ان کا 29% ہے, اور جو رشیا سے وہ تیل امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کہا ابھی اپنے فیصلہ کرنا ہے, تو پھر ان کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے. یا اگر انہوں نے بات مان لی امریکہ کی تو فائدہ ہو سکتا ہے ٹیرف کم ہو. لیکن فی الحال جو ہے ان کی کنکلیوڈ ہوئی ہے یہ ڈیل, اور وہ 29% کے اوپر ہے. تو اگر ٹیکسٹائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کپاس کی جو فصل ہے وہ دیکھیے, کپاس پچھلے کچھ عرصے سے کسان رو رہا ہے, کپاس ہو یا پھر گندم ہو یا پھر چاول ہو, ہم چاول بھی برآمد کر سکتے ہیں. پاکستان جو ہے اس معاملے کے اندر اس کو کافی زیادہ کام کرنا پڑے گا کپاس کے حوالے سے بھی, اور دیگر انڈسٹریز جو ہیں ان کو بھی ان کے حوالے سے بھی, تاکہ اس کو کچھ فائدہ ہو. اب آتے ہیں اس معاملے کے اوپر کہ جو آئل ریفائنری کی بات کی تھی, تو میں بہت سارے تبصرہ نگاروں سے, تجزیہ نگاروں سے مسلسل بات کر رہی تھی کہ یہ ٹرمپ صاحب نے کیا بات کی ہے, ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ تیل موجود نہیں ہے, وہ ہمارا تیل کہاں سے نکالیں گے. ویسے تو بہت تیل نکل رہا ہے ہمارا, مگر عوام کا اور پاکستان کا, لیکن وہ تیل کہاں سے نکالیں گے. اور یہ میں سنجیدہ اس پہ بات کر رہی ہوں, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ظاہر ہے کہ ہم تو تیل امپورٹ کرتے ہیں, ہم تو باہر سے مانگتے ہیں آئل, ہر ہفتے ہماری ہر مہینے 2 دفعہ ہماری قیمتیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں. ہمارے پاس اتنے معاملات ہمارے خراب ہیں, مہنگائی میں اضافہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ جڑ گیا. صرف پیٹرول نہیں, آئل ہے اور باقی دیگر یعنی سب چیزیں مل کے جو مصنوعات ہیں پیٹرولیم کی, اس کی بنیاد کے اوپر میں کہہ رہی ہوں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے. تو اب جو تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو جگہیں
مختص ہیں یا جہاں سے لگتا ہے، جس میں بلوچستان سب سے بڑا ہے، اور آئل ریفائنری کی بات آپ کو پتہ ہے سعودی عرب بھی کرتا رہا ہے. تو آئل ریفائنریز کے حوالے سے یا جو پاکستان کے پاس نہ اکوپمنٹ ہے، نہ فائننس ہے اور نہ سیکیورٹی ہے، یہ 3 بڑے مسئلے ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان خود تیل نہیں نکال سکتا. تیل موجود ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر، جس میں بلوچستان اور سندھ سب سے بڑا ہے. سندھ کے اندر بھی بہت زیادہ تیل کی مقدار جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پائی جاتی ہے. تو پاکستان، اور پھر سمندر کے اندر سے بھی، تو جو پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، پاکستان کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ نکالے، اور سیکیورٹی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں جو کہ بڑا ایک معاملہ بناتی ہیں. تو اس سلسلے کے اندر کہا جا رہا ہے کہ آئل ریفائنریز جو ہیں وہ امریکہ لگائے گا، اکوپمنٹ دے گا، اس میں اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی استعمال کرے گا. اور ظاہر ہے اگر تیل نکل گیا، ایکسپلوریشن ان کو مل گئی اور ایک اچھی خاصی مقدار میں، کہا جاتا ہے پاکستان میں میسو، یہ تو خود انہوں نے، ٹرمپ صاحب نے بھی بولا، لیکن میسو قسم کی جو ریزروز ہیں پاکستان کے وہ نیچے موجود ہیں، اور پاکستان اس کی تلاش کرنے کے لیے اس لیے اب تک ناکام ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. ہم جو نکالنے والے ہیں ان کو سیکیورٹی، اور سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو کہ دیکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ آئے تو اپنی ہماری جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کی بات کرے اور بہتر ہوں، لیکن اس کے اوپر بھی پھر بہت سارے کنسرنز ہوں گے، اور وہ کنسرنز جو ہیں، وہ خدشات جو ہیں وہ بلوچستان ہوا تو اور زیادہ بڑھ جائیں گے. لیکن خیر یہ کہ ایک فار فیچ بات ہے، میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتی. صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ بھی امریکہ کے مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا، اور اگر تیل ملے گا جائے گا ادھر سے تو ظاہر ہے کہ برآمدات ہماری پہلے ہی کم ہے، پھر ہماری ہو سکتا ہے بڑھے، لیکن یہ کب ہوگا یہ بات کی بات ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. چلتے چلتے صرف ایک بات کر دوں، ابھی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، آل پارٹیز تو نہیں تھی، اپوزیشن جماعتوں کی کانفرنس تھی جو کہ آئین تحریک تحفظ آئین، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، وائس چیئرمین مصطفیٰ نواز صاحب ہیں، ان کی آج دوسرا دن تھا کانفرنس کا. اس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ آئین کی بات کی جا رہی ہے، قانون کی بات کی جا رہی ہے. میں وہاں پہ شریک تھی اور میں نے اس کے اندر یہ نقطہ رکھا، کیونکہ بحیثیت صحافی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے، اور آئین تو جو ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. آئین پاکستان کا آئین ہے جس کے ہم بھی اتنے ہی حقدار ہیں جتنے آپ لوگ، جتنے سیاستدان حقدار ہیں اور جتنے کوئی اور ادارہ حقدار ہے. لہٰذا ہم بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور بطور سول سوسائٹی اور صحافی ہمارا ایک کردار رہا ہے کہ ہمارا جو آئین ہے اس کی سربلندی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اس کے اندر سب سے بڑی جو اہم نقطہ ہے وہ یہی، میں نے تو یہی بیان کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کو موم کی ناک جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، سیاستدانوں نے اپنے لیے بنا لیا ہے، سیاسی جماعتوں نے بنا لیا ہے کہ جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس کو اپنی طرح سے اس کو موڑ لیتے ہیں، اور جب وہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو اس ناک کو اپنی مرضی سے جو ہے مروڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آئین کی سربلندی کے لیے کام ہونا چاہیے. آئین کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہی کام کرنا ہے اور ان کو ہی آگے بڑھنا ہے. یہ کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اور اس میں وہ سیاسی جماعتیں خاص کر کے جو کہ اقتدار میں رہ کے آئین کا حلیہ بگاڑتی ہیں اور اقتدار سے باہر آ کے ان کو آئین یاد آتا ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی سربلندی میں ہی پاکستان کی سربلندی ہے، اور پاکستان کی سربلندی میں ہی ان کا اقتدار بھی چھپا ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.